وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کے اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر۔ یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم۔ علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا۔ آدمی پہ تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا، لگے رہو اسی پیچ و تاب میں۔ بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا، کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ کے خلاف شکایت نہیں۔ برو کشید نہ پیچا کہ ہست و بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا۔ کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی۔ اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود۔ یہ بتانا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں۔ یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے، یہ ایمان کی حقیقت پر۔ سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن۔ تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا۔ دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں، یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو۔ Who are you؟ یہ who are you سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الہٰبادی نے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے۔ اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو؟ You want to teach him؟
آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ ہو آر یو، تو وہی ہو آر یو، اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1۔ رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2۔ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3۔ پھر کوئی دلیل نہیں، نو آرگیومنٹس، آئیدر اوبے اور گو اوے، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی۔ تمہارے کیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر۔ سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ گاڑی ہے، آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کے ٹینک بھی فل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں صبح ضرور جاؤں گا، نہیں جا سکتے۔ جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ اور سارے تمہارے پاس وسائل ہیں، تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، 12,000 کی تعداد، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ چند 100 آدمی رہ گئے۔ یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے کھود کریٹ کے نکالے ہیں کہ 300-400 آدمی تھے۔ استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے، وہ تو یہ ہے کہ 30-40 مسلمان رہ گئے تھے صرف 12,000 میں سے۔ تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا۔ اب چوتھا، بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فاحذروہم، یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ، حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں کیا کریں، مجبوری، بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے، حلال سے نہیں ہوتی، حرام سے۔ گھر بار چھوڑو، ملک چھوڑو، جاؤ باہر، بوڑھے ماں باپ مر رہے، پانی دینے والا کوئی نہیں، اور ڈالر اور پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر، کیا کریں؟ مکان بنانا ہے، یہ کرنا تھا، وہ شروع کی تھی، کوٹھی شروع کی تھی، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی، تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بیوی۔ دماغ خراب ہوا آپ کا، وہ بھی تو بڑا دیندار ہے، آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے، وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی، ظاہر بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کے بالکل برعکس۔ انقلابی تحریک کے اعتبار سے 100% ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے، وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں، انمل بے جوڑ سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے، جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ہوشیار رہو، بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لے، لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں، بلکہ معاف کرو، بخش دو، ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 الفاظ آ رہے ہم معنی، اگرچہ معنی مختلف ہے۔ عفو کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا، داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں
ایف اللحا، داڑھیاں چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. اف کے معنی ایک تو پکڑ لیا فوراً چھوڑو، ڈھیل دو. تصفحو، کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی، چہرہ اپنا پھیر لیا، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے، ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے. کیونکہ ہر بات پر پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی، کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی. تغفروا بخش دینا، یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا. تم چاہتے ہو کہ نہیں؟ جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ آ گیا، دیکھیے پہلے ایک انڈیویجول، ایک مرد مومن، اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے، ایک باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا، اندر والا ہے تسلیم و رضا توکل، اور باہر والا جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے. لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں. ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے. ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے بچو. لیکن ساتھ ہی ہے کہ گھر کی فضا کے اندر عفو درگزر. دوسرا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے. یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں. دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس. انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، جانچے جا رہے. اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے. اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے. اب آئی تیسری بات، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں. کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکریں بھی مارے. ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے، سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے، باتیں کریں گے، ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی باتیں آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم. لیکن اب آ رہا خلاصہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. اطیعوا الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول کے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی تھی کہ نہیں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی. غزوہ احد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی ہوئی تھی، جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود، روکنے کے باوجود چلے گئے تھے. کیسے سزا دی اللہ نے. پھر حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، آئندہ کون ہوں گے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو، من انصاری اللہ، جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے
داعی کھڑے ہوئے ہیں، دعوتیں ہیں، حسن بننا شہید کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، پچھلی صدیوں میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے۔ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے؟ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے، قبول کیجئے، فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے۔ ڈسپلن پارٹی، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنین، یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے۔ اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارے لیے، خود اپنے لیے بہتر ہے، لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے۔ وہی دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا، فیغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا، حلیم الطبع ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی۔ العزیز الحکیم، یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا، وہ العزیز ہے الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات